اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان لوگوں کے ساتھ مل کر عید منانا ہے جن کے اندر وہ خوشیاں حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان سب کو خوش کرنا ہے جن لوگوں کے پاس اللہ نے مال و دولت عطا نہیں کی، جو تنگ دست ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عید کی خوشیوں کے لحاظ سے پیسہ نہ ہو، تنگ دستی ہو، کھانا نہ پکے، تو فرمایا کہ اناج کے ذریعے ان کو عید کی نماز کو آنے سے پہلے کسی بھی طرح ادا کر دو۔ یہ چار باتیں حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو پکار اٹھا، یہ نبوت کا کلام ہوگا، یہ جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ چار باتیں ہی میں آپ کے لیے پیغام دے رہا ہوں، ان چار باتوں کو زندگی بھر کے لیے اپنا لو۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، سلامتی کے ساتھ اپنے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، مشکل باتیں نہیں ہیں، بہت عام سی باتیں ہیں جس کا خیال ہم نہیں رکھتے ہیں۔ آج عید کے پیغام کے طور پر یہاں سے یہ لے کے اٹھیں کہ آپ ہر ایک کو سلام کریں، آپ ہر ایک کو سلام کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، رشتہ داری کو نہ کاٹیں، اور رات میں نماز پڑھ لیں، تھوڑی بہت 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی یہ نویس سن لیں کہ تدخل الجنت بسلام، بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید الفطر کی خوشیاں اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ عطا کی، اور میں ذاتی طور پر آپ تمام لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو آپ کے لیے خوشیوں بھری بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو اس کے تقرب الہی کے ذریعے جو کام ہونا ہے، جو اعمال اس کے توفیق کے ساتھ اس کے قریب ہونے کے ہیں، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عید کو بڑی سعادت والی عید بنا دے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشی کا دن اپنے حبیب کے ذریعے مقرر فرمایا، تو اس اعتبار سے فلسفہ عید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے تو معلوم ہوا وہاں کے لوگ 2 دن عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور عید ان کی کیا تھی؟ لہو و لعب، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ناچ گانا، یہ اصل میں ان کا سب سے اہم ترین خلاصہ تھا عید منانے کا۔ حتیٰ کہ آج بھی دیکھیں غیر مسلم اقوام جو کچھ اپنے طور پر تہوار مناتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کے اندر سوائے بے حیائی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یا تو شرک و بت پرستی ہوتی ہے، بدعت و خرافات ہوتے ہیں، اور اسی طرح سب سے اہم ترین چیز بے حیائی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینے کے لوگ 2 دن عید مناتے ہیں اور اس عید کے دن بھی ان لوگوں کا وہی معاملہ ہے جو عام اقوام کا تھا، تو رب العالمین نے اپنے حبیب کو یہ گفٹ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اللہ نے ان 2 دنوں کے علاوہ یہ 2 دن مقرر کیے ہیں جو خوشیوں کے لیے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے یہ 2 دن خوشی کے رکھے ہیں، ان کے اندر سب سے پہلے اللہ کی عبادت سے دن کو شروع کیا جائے۔ واقعی کیا بہترین طریقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ہی بہتر ہوتا ہم بھی مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو اپنا لیتے۔ عید جیسی خوشی ہے، لیکن فرمایا کہ نہ اس کے اندر بے حیائی ہوگی، نہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالی سے روگردانی ہوگی، نہ اللہ کو غصہ دلانے کا کوئی کام ہوگا، بلکہ اس کی سب سے پہلی ابتدا اس کی عبادت سے ہوگی، اور سب سے اہم ترین سبق ان لوگوں کے ساتھ مل کر عید منانا ہے جن کے اندر وہ خوشیاں حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ان سب کو خوش کرنا ہے جن لوگوں کے پاس اللہ نے مال و دولت عطا نہیں کی، جو تنگ دست ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عید کی خوشیوں کے لحاظ سے پیسہ نہ ہو، تنگ دستی ہو، کھانا نہ پکے، تو فرمایا کہ اناج کے ذریعے ان کو عید کی نماز کو آنے سے پہلے کسی بھی طرح ادا کر دو۔ ہر وہ شخص دے جو دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ غلام ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ ہر کوئی دے، اور ہر کوئی لے جو اس حیثیت سے بھی گرا ہوا ہو کہ عید کے دن بھی اس کا چولہا نہ جلتا ہو، عید کے دن بھی اس کے اندر، اس کے گھر کے اندر تنگ دستی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سب سے اہم ترین عید کا پیغام جو تھا وہ غریبوں کے ساتھ ان کے اعتبار سے
جو احوال ہیں ان کو ملا کر لے چلنے کے اعتبار سے، ان کے گھر کو، ان کے پیٹ کو بھرنے کے اعتبار سے، ان کے معاملات کو حل کرنے کے اعتبار سے ایک اہم ترین ذریعہ بنا دیا اس عید الفطر کو، اور ہمارے لیے اس خوشی کے اندر فرمایا جائز حدود کے اندر جو چیزیں ہیں تم بھی خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا، چند بچیاں آئی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظم پڑھ رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو اور ایسی نظمیں پڑھ رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے اور یہ عید کے دن میں اس طرح کی چیزیں کر لینی چاہیے، یہ جائز چیز ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے نظم میں یہ کچھ کہا کہ ہمارے اندر وہ نبی ہے جو کل کی خبر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکو رکو، یہ نہ کہنا، پہلے جو کہہ رہی تھی وہی کہنا۔ جیسے ہی عقائد کی بات آئی، بگاڑ کی بات آئی، فرمایا کہ نہ یہ نہ کہنا، لیکن جیسے ہی کیا ہے عام طور پر اشعار تھے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کی اجازت دی۔ حتیٰ کہ اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اس وقت کھیلوں کی نمائش کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی پرمیشن دی، حتیٰ کہ مسجد کے صحن میں کھیلنے کی اجازت دی، اور خواتین سے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتی ہو تو ان کھیلوں کو دیکھو۔ حبشی لوگ جو نیزہ بازی کرتے تھے، اس نیزہ بازی کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے عید کے دن منعقد کیا۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی دیکھنے گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اپنا کھندا پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پہ میں سر رکھ کے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ مجھے جی بھر گیا تو میں واپس جانے لگی۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بھر گیا جی اور بس ہو گیا، اکتاہٹ ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جی بھر کے دیکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ تو معلوم کیا ہوا، ایک قوم کی ایک تہوار، ایک عید ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں ایڈیشنل ہوتی ہیں، لیکن یہ حدود الہی کو، شرع الہی کو، اللہ تبارک و تعالی کے شریعت سے آگے کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی پیغام دیا کہ تم اچھا لباس پہنو، اچھی خوشبو استعمال کرو، اچھے کھانے کھاؤ، اچھا معاملہ کرو، دوست احباب کے ساتھ مل بیٹھو، ہنسی مذاق بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہنسی مذاق میں جھوٹ نہ ہو، مل بیٹھنے میں بے پردگی نہ ہو، حرام کاری نہ ہو، ایک دوسرے کے کزن کہہ کے مصافحہ شروع کر دیں لڑکیوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو منع کیا، لیکن جو جائز حدود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرنے کے لیے پروموٹ کیے، بلکہ اجازت دیے، اور صدیق اکبر نے روکنا چاہا تو کہا کہ نہیں یہ عید کا دن ہے، ان لوگوں کے لیے جو چیزیں حلال ہیں وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اس نمونے کے تحت آپ اپنی زندگی جتنے بھی خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں اور ایک پیغام لے کے جائیں، عید کا ایک پیغام لے کے جائیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کم وقت میں جامع ترین پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے عید الفطر کے وقت کیا دوں، تو میرے ذہن میں یہ حدیث آئی جو عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے اعتبار سے سب سے پہلے میں مدینہ داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پیغام دے رہے تھے وہ دل کو ایسے چھو گیا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایھا الناس، لوگو سنو،
سب سے پہلی بات فرمایا کہ ایھا الناس، لوگوں سنو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے سے سلام کرو۔ یہ سلام ایسی چیز ہے، البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جو ہزاروں سال، ہزاروں کینہ پرور دلوں کو ایک لمحے میں مٹا دیتا ہے، ہزاروں سال کی کدورتوں کو ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ وہ آگے نہیں بڑھا، کوئی مسئلہ نہیں، عید ہے، آگے تم بڑھو اور ثواب لوٹ کے لے جاؤ۔ سلام کرنے کے اعتبار سے جو فضائل ہیں اگر ہم سنیں تو یاد رکھیے، کبھی سلام کا انتظار نہیں کریں گے کہ فلاں ہے نا میں تو بڑا ہوں وہ بولے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کر لیا کرتے تھے۔ آج سلامتی کا دن ہے، آج شکرانے کا دن ہے، آج بہترین خوشی کا دن ہے۔ آپ کا کوئی بھی قرابت دار، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار، آپ کا کوئی بھی پڑوسی، آپ کا کوئی بھی جانکاری رکھنے والا دوست ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے اعراض کر لیں، آپ اس سے منہ پھیر لیں، نہ نہ نہ، کہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یاد رکھو یہ نیکیوں بھرا سلام، آپ جیسے بولیں گے ویسے جواب آئے گا، ویسے جواب سے ویسے ہی نیکیاں آگے بڑھیں گی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا، خالی سلام کرو، کہتے تھے کہ رحمت اللہ کا اضافہ، رحمت اللہ تک سلام کرو، وبرکاتہ کا اضافہ، اور اس طرح اللہ کے رسول بولنے والے کو اس سے زیادہ نیکیاں دیتے تھے۔ اور فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، حقوق مسلمانوں کے 6 ہیں ایک دوسرے پر، اس میں سب سے اہم ترین چیز سلام ہے۔ سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں، سلام سے حسد کینہ کٹ ہوتا ہے، سلام سے ایک دوسرے کے ساتھ قلبی محبت پیدا ہوتی ہے، سلام سے ایک دوسرے کا حسد مٹ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، گھروں میں بھی سلام پہنچاؤ، بچوں کو بھی سلام کرو، رشتہ داروں کو بھی سلام کرو، بہویں اپنے ساسوں کو سلام کریں، ساس اپنے بہوؤں کو سلام کریں۔ گھر کے نظام میں سب سے زیادہ ایسی چیز جو ہمارے لیے تیز مرچ سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے وہ یہی ساس بہو کا عمل ہے۔ آج شکرانے کا دن ہے، آج عید الفطر ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کر کے اپنے معاملات حل کر لے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام، اطعموا الطعام، دیکھو بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ آج دیکھو کسی کے گھر میں ایسا نہ ہو جہاں چولہا نہ جلے۔ آج اعتذار رکھو، آج اس بات کا اہتمام رکھو کہ آپ کے قرب و جار میں کہیں ایسا گھر نہ ہو جہاں پر کوئی پکانے کے لیے چیز نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ آگے بڑھ کے مدد کرو۔ ایسا گھر نہ ہو جہاں پر کوئی کھانا نہ پکے یا کوئی بھوکا رہے، ہر جگہ پہنچاؤ۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا تو یہ ہے ثواب کا کام کہ کل اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعتبار سے وہ چیز رکھے گا جس طرح آپ نے اس کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تیسری بات یہ تھی وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کو ملاؤ، کاٹو مت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ یہ سب سے اہم ترین پیغام ہے آج، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، پرانے معاملات کو بھولو، ایک دوسرے سے گلے ملو۔ آخری بات صلو باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں ایسے وقت میں تم نماز پڑھو، تہجد کا اہتمام کرو۔ رمضان گزر گیا، تراویح ختم، نمازیں ختم، فرائض ختم، نہ میرے بھائی، فرائض بھی ہیں، تہجد بھی ہے، دعائیں بھی ہیں،
وہی رب ہے جو رمضان میں تمہاری عبادتیں قبول کرتا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہوں ایسے وقت میں تم نماز پڑھو، ہوگا کیا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت چلے جاؤ گے۔ یہ 4 باتیں حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو پکار اٹھا، یہ نبوت کا کلام ہوگا، یہ جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 باتیں ہی میں آپ کے لیے پیغام دے رہا ہوں، ان 4 باتوں کو زندگی بھر کے لیے اپنا لو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ اپنے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، مشکل باتیں نہیں ہیں، بہت عام سی باتیں ہیں جس کا خیال ہم نہیں رکھتے ہیں۔ آج عید کے پیغام کے طور پر یہاں سے یہ لے کے اٹھیں کہ آپ ہر ایک کو سلام کریں، آپ ہر ایک کو سلام کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، رشتہ داری کو نہ کاٹیں، اور رات میں نماز پڑھ لیں، تھوڑی بہت 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نویس سن لیں کہ تدخل الجنت بسلام، بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ عید الفطر ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند کریں۔ اس لیے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس پر تم تکبیر تکبیر اللہ اکبر کہتے رہو۔ اور اللہ کے رسول عیدگاہ کو آتے تو بھی اللہ اکبر کہہ کے آتے، خطبے میں بھی اللہ اکبر کثرت سے پڑھتے۔ یاد رکھو یہ اللہ کی تکبیر اصل میں کیا ہمیں پیغام دے رہی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ جس شے کو تم نے بڑا کر لیا حقیقت میں وہ بڑا نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تمہارے لیے دنیا کے مسئلے بڑے ہو گئے، معاش بڑی ہو گئی، تمہارے معاملات بڑے ہو گئے، تمہارے جھگڑے بڑے ہو گئے، تمہارے معاملات کو تم نے اپنے سر پہ رکھ لیا، دنیا کے معاملات کو اٹھا کے تم نے سر پہ رکھ لیا۔ یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے، جو ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا، جو نہیں ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرو، اور جو حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں کوشش پر محنت کرو، بقیہ اللہ پر چھوڑو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ اور جس طرح رمضان میں آپ نے اللہ کی اطاعت کی تھی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت غیر رمضان میں بھی کرتے رہو، یہی اصل معاملہ ہے۔ گھر میں کوئی بڑا ہے تو یاد رکھو چھوٹے بچے جب اپنے اپنے کام میں خود مختار بنتے ہیں تو بڑا کیا بولتا ہے؟ بڑا کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میرے سپرد معاملات کیوں نہیں کرتے، میں دیکھ لوں گا نا سب، میں تو ابھی زندہ ہوں نا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سپرد معاملات کرو، تم پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تدبیر کرنا ہے وہاں تک کرو، لیکن تقدیر میں جو ہے وہی ہو کر رہے گا، خواہ تمہارے معاملات کیسے بھی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ جاؤ، گڑ گڑاؤ، رو، نمازوں کی پابندی کرو، یاد رکھیے تمہارے تمام مسائل حل ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھ، کیونکہ عافیت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی سب سے بہترین شے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مانگنا چاہتے ہو تو عافیت مانگو۔ عافیت کسی کو مل گئی دنیا کی ہر چیز مل گئی، عافیت نہ ملی تو یاد رکھو جو کچھ بھی ملا وہ تمہارے لیے زحمت بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اپنے مسائل رکھتے ہیں کہ اے اللہ آج ہم پریشان حال ہیں،
ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ جو قرضدار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قرض کو پورا کرنے کی سبیل عطا کر دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں کشادہ دست عطا کر دے۔ اے اللہ جو حالات ہیں، جو مریض ہیں، اے اللہ ان کے اپنے رحم و کرم سے تو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے ساتھ، ہر بھلائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم سب کو رب العالمین ایمان کی موت دے، اور جب ہمیں یہاں سے اٹھا تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا لے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ خصوصی اعلان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے جو سنت رکھا اس میں انفاق کی بڑی اہمیت ہے۔ عید کے دن تو جاتے ہوئے انفاق کر کے جائیے، اللہ کے راہ میں دیتے جائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ گلے ملنا نہ سنت سے ثابت ہے، نہ عادت کے اعتبار سے آسان ہے۔ اس اعتبار سے عادی چیز یہ ہے کہ گلے مل سکتے ہیں، لیکن گلے ملنا 3 ہی مرتبہ یہ دراصل آپ کو بھی دشواری، ہم کو بھی دشواری۔ آئیں مصافحہ کر لیں، بہت زیادہ بات ہے۔ اگر اور زیادہ محبت آ ہی گئی ہے تو 1 مرتبہ گلے مل لیں، یہ ایک عادی چیز ہے۔ گلے ملنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عید کے موقع پر تو آپ لوگ آئیں، میں انتظار میں ہوں۔ انشاءاللہ ایک بار گلے ملیں گے، بقیہ کے لیے پھر اور عیدیں ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے محفوظ کر کے رکھیں۔ اللہ آپ کو توفیق دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔